بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بدی اور ظلم سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ یقین رکھو کہ اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان پر عمل پیرا ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صرف قرآن ہی وہ سچا دوست ہے جو قبر میں بھی ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، کیونکہ تو اسے ہرگز پھاڑ نہیں سکے گا اور نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکے گا۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیابی اسے ملے گی جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ تکبر اور گھمنڈ کی برائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ محرومی ساتھ چلتی ہے جو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے۔ جھوٹ ہارے گا اور سچ جیتے گا۔ جھوٹ کو کتنا بھی خوبصورت انداز میں اور کتنا ہی جذباتی ہو کر بیان کیا جائے، لیکن جیت بالآخر سچ ہی کی ہوگی۔ آپ نماز اور قرآن کے ذکر کی طرف کبھی خود نہیں جاتے، آپ کو چن لیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راہ پر چل پڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتا ہے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احساس ہر بوجھ کو کم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اے پروردگار، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے۔ مجھے کن فیکون کے نام سے عشق ہے۔ ساری باتیں اسی نقطے پہ آ کر رک جاتی ہیں کہ اللہ جب کہتا ہے کہ ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس لیے کہ درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حاجات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والے ہر جمعہ کے روز اللہ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے دلوں یعنی نیتوں کی کھوج لگاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل جلالہ جن 7 خوش نصیبوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ جل جلالہ کو یاد کیا تو اللہ کے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو بہے۔ ایک آدمی نے بابا جی سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بابا جی مسکرائے اور جواب دیا، وہ تو تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت تک نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے روزوں اور قیام کو تو نے قبول فرما لیا اور جن کی لغزشوں اور خطاؤں کو تو نے معاف فرما دیا۔ سورہ کہف دن کے اول حصے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھیں۔ خوش ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور یہ احساس بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اسے تھام کے رکھیں۔